اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد ربیع النور ربیع الاول شریف ولادت مصطفیٰ کے بابرکت مہینے کا پر نور موسم ہے. ہر طرف نکھت و نور کا ماحول ہے. جس طرح پوری دنیا چاہے وہ مساجد ہوں، شہر ہوں، میدان ہوں، شاہراہیں ہوں، شجر و حجر ہو، کائنات کو جس طرح اہل محبت نے سرکار دو عالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم اور توقیر کے اندر کائنات کو سجایا ہوا ہے، اسی طریقے سے روئے زمین کے اوپر موجود ہر مومن کا دل، اس کی روح جگمگ جگمگ کر رہی ہے. کیوں؟ اس کائنات کو جو نور ملا ہے، اس کائنات کو جو وجود ملا ہے، اس کائنات کو جو نعمتیں اور کرم اور فضل ملا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو بغیر پلرز کے شامیانہ بنایا ہے، اور اس کے اندر دن کی روشنی کے لیے سورج کو چمک اور نور عطا کیا ہے، اور رات کے حسن کو بکھیرنے کے لیے چاند اور ستاروں کے ساتھ اس کائنات کی راتوں کو اللہ رب العالمین نے منور اور جگمگ کیا ہے. یہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جلوہ گاہیں ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں محبوب علیہ السلام کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا کلام خلقت الجن والانس، کہ محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمین اور زمان کو پیدا نہ کرتا، میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا. گویا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا فرمایا ہے، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جب کائنات کا وجود وجود مصطفیٰ کی برکت ہے تو خود وجود مصطفیٰ کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہم صرف ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے ایمان کو اور اپنی محبت کو جلا بخش سکتے ہیں، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس کی رفعت ذکر کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ صرف اس بات سے مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہماری جو بساط ہے نا، یہ محبت کی ایک قسم ہے.
نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلوسوں کے محتاج ہیں، نہ جلسوں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے بیان کے محتاج ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے، اور نہ ہمارے علم کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو بیان کر سکیں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، احادیث مصطفیٰ کو سمجھیں، سیرت مصطفیٰ کو سمجھیں، افکار مصطفیٰ کو سمجھیں، اقوال مصطفیٰ کو سمجھیں، اخلاق مصطفیٰ کو سمجھیں، اوصاف مصطفیٰ کو سمجھیں اور کمالات مصطفیٰ کو سمجھیں۔ اگر ہماری سمجھ میں یہ چیز آ جائے تو ہمیں تعظیم رسول کے آداب پتہ چل جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگزامپل اگر کوئی ذاتیں بنائی ہیں تو وہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کا دیدار بھی کر چکے ہیں، آپ پر ایمان بھی لا چکے ہیں، اور آپ سے براہ راست تربیت بھی حاصل کر چکے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعظیم رسول، توقیر رسول اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، اور ان کے کردار اور ان کے افکار کے اندر محبت رسول اور تعظیم رسول کی وہ مہک ہے کہ جو قیامت تک کے لیے کائنات کو، اہل ایمان کو اور کائنات عالم کو وہ اس مہک سے خوشبو پہنچتی رہے گی، اور وہ مہک منور رہے گی۔ کائنات کے اندر اگر صحابہ اکرام کی نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی ہے، صحابہ اکرام نے جو رسول اللہ کی توقیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کرنے کے جو اصول اور قواعد بیان کر دیے ہیں، اگر انسان اس کو سمجھ لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اچھا، اس کا ہم احاطہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جو ہے وہ تابعی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے ائمہ مجتہدین ہی کیوں نہ ہوں، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق سرکار کی محبت اور آپ کی تعظیم اور توقیر کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر جو مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، اس مقام اور مرتبے کا اندازہ صرف خدا ہی لگا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بارگاہ ادب ہے۔ مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بڑا آسان پیرائے میں گفتگو کرتا ہوں، اور میری عادت ہوتی ہے کہ جو میں گفتگو کروں تو جتنے بھی لوگ جو سامعین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں وہ کم از کم نبی پاک کی بارگاہ کا ادب لے کر اٹھیں، ان کی سوچ کے اندر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب آئے، مقام مصطفیٰ کی سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس نبی پاک کے مقام کو سمجھنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن حکیم فرقان مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ میرا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ میرا ذکر ہے، اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اپنے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دنیا میں کوئی لاکھ سال سے کرے، آپ دیکھیں نا آج کل مختلف دنیا کے اندر، پوری دنیا میں مختلف قسم کے جو ہے وہ فتنے جنم لیتے ہیں۔ آج فلاں جگہ کسی نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا دیا، فلاں جگہ کسی نے قرآن کی توہین کر دی، فلاں جگہ کسی نے کچھ کر دی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے کلام کی جو میرے محبوب کے سینے پر اتر آیا ہے، میں نے اس قرآن کی حفاظت اس طرح کر لی، کس طرح کر لی کہ فرمایا، اللہ فرماتا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب جس چیز کی حفاظت خدا کرے، پوری کائنات لگی رہے تو اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک اور مقام کے اوپر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو جو ہے وہ پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے معذرت کر لی، درختوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا؟ سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ حضور علیہ السلام کے سینے کو اللہ نے حفاظت، اپنے کلام کی حفاظت کا مرکز بنایا ہے۔
پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا، اور پھر مقام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، رفعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، اور مقام اور رفعت اور عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، ذکر مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب حضور کا ذکر اللہ، قرآن کو بھی اللہ اپنے ذکر قرار دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم، قرآن کریم فرقان مجید اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ، قرآن کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ اپنا ذکر، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا، اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ سے کا انتخاب کیا۔ پھر سینہ مصطفیٰ سے یہ نور، یہ شمع، یہ قرآن کریم، یہ کلام الہی کا فیض پھیلتا رہا، صحابہ اکرام میں گیا، تابعین میں گیا، تبع تابعین میں گیا، ائمہ مجتہدین میں گیا، علماء امت میں گیا، قیامت تک۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی، آپ تمام کتب سماوی کا آپ حساب کر لیں، پوری دنیا میں آج کے اس 1400 سال گزرنے کے بعد بھی روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے۔ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کیوں ملیں گے؟ کہ سینہ مصطفیٰ سے جس سینے کو فیض ملا اس کے اندر یہ فیض منتقل ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میرا ذکر ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اب قرآن کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا، اور اپنے ذکر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا، اور سینہ مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے لیے اللہ نے اصول بیان کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جو میرا محبوب کا ذکر ہے اس کو رب نے بلند کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ ہم حضور کے ذکر کی مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کے مرتبے کے اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کی سیرت کے کمالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کے بچپن کے اندر آپ کی پیدائش اور میلاد کی برکتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، آپ کے لڑکپن کی برکتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، آپ کی جوانی کی برکتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کے اندر جو خدا نے برکتیں پیدا کی ہیں ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا جس کو میرے محبوب سے جتنی محبت ہوگی اتنا اس کو سیرت رسول کا فیض ملے گا، اتنا اس کو سنت رسول کا فیض ملے گا، اتنا اس کو محبت رسول کا فیض ملے گا، اور اس کے لیے ایگزامپل نبی پاک کے صحابہ کو بنایا گیا۔ اب صحابہ اکرام نے اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کی ہے، صحابہ اکرام نے اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ کی تعظیم کی ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ آج کل کا دور بڑا پورا شوق دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف جو ہے وہ نالج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، تو جتنا علم پھیل رہا ہے، جتنا دنیا کے اندر ترقی پھیل رہی ہے، جتنے انسان کے ذہن کو آزادی اور کشادگی مل رہی ہے، تو اس میں طرح طرح کے لوگ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنی حدود سے جب تجاوز کرتے ہیں تو پھر اپنا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اپنے علم کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو آج کے دور کی سب سے بڑی اگر کوئی بدقسمتی ہے نا، اس انسان کی ہے کہ جو نبی کا امتی ہو کر نبی کے مقام کو تلاش کرتا پھرے، اور کہ جی وہ نور نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، وہ ان کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کو فلاں چیز نہیں تھی، ان کو فلاں۔ امتی کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کا تعین کر سکے، جب کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ مقام مصطفیٰ کا تعین نہیں کر سکے، تو آج کل کے دور کا اندر کون سا کوئی مولوی ہے، کون سا کوئی امام ہے، کون سا کوئی مفسر ہے جو مقام مصطفیٰ کا تعین کرے گا؟ اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بارگاہ ادب ہے، اس میں سر جھکا کے رکھو، جتنا ادب کرو گے خدا اتنا تمہارا مقام بلند کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں نبی پاک کی تعظیم، آپ کے ادب کے طریقے بتائے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کا ادب کیسے کیا ہے، میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے،
اور اس کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا طریقہ بتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. پتہ چلا مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس طرح ادب رسول کرے. مومن کی یہ ذمہ داری ہے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح محبت رسول اس کی رگوں کے اندر موجود ہونی چاہیے. جب یہ جذبہ ہوگا تو دوستو دنیا کا کوئی بھی طوفان آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، محبت رسول ایک ایسا نور ہے کہ جس کے اندر بندہ جب غوطہ زن ہو جائے تو پھر رسول اللہ اور رب کریم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے سوچ کے ذریعے، تصور کے اندر خیال بھی کسی چیز کا آ جانا نبی پاک کی بارگاہ کے بارے میں تو یہ بے ادبی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے. گمان کے مطلب جو بندہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے، بندہ ابھی سوچتا نہیں ہے، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ سوچ کیا ہے. ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ है, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ सुकून है या कि नहीं. फरमाया कि जिस तरह तुम अपने रब के बारे में सोच रखते हो तो अल्लाह को पता चल जाता है. इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी का नबी पाक की बारगाह के बारे में बेअदबी का सिर्फ सोच ही लेगा, समझ लो उसने अपने अमाल का बेड़ा गर्क कर दिया, समझ लो उसने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया. اللہ تعالیٰ یہاں آداب رسول بتا رہا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں خاص طور پر صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے یہ پیغام ہے. اور امت اس پر کیسے عمل کرے گی اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم. اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو مخاطب ہو رہا ہے کہ جب تم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو اپنی آوازوں کو بھی رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو. اور فرمایا کہ جو بندہ، حالانکہ بسا اوقات بندہ اگر کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے تو اس کی بلند آواز سے بات کرنے کے اندر کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہو. مثلا صحابہ اکرام جب نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو صحابہ اکرام نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی تو نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کے تصور اور خیال کے اندر آتا تھا کہ ہم نبی پاک کی توہین یا گستاخی کر بیٹھیں گے. لیکن چونکہ بعض صحابہ اکرام کی آواز کے اندر ساؤنڈ زیادہ ہوتا تھا، آواز بلند ہوتی تھی، تو وہ بلند آواز سے بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں گزری ہوئی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے. اللہ نے وہی نازل فرما دی. 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بھی رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ کرو، ان کے حضور چلا کر بات نہ کہو یا چیخ کر بات نہ کہو یا بلند آواز سے بات نہ کہو، اور اس طرح بات نہ کرو کہ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے نال گپا مار دے، گلاں کر دے. فرمایا نبی کی بارگاہ یہ کے اندر، اور فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں صرف بلند آواز سے بات کرنے سے آواز، جب یہ آیت نازل ہوئی اب امام فخر الدین رازی اور مفسرین نے لکھا کہ جو صحابہ اکرام جن کی آوازیں اونچی تھی انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، وہ اپنی آوازوں کو نیچے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. حتیٰ کہ حضور جب ان سے کوئی بات پوچھتے تو وہ اتنے آہستہ جواب دیتے کہ 3 مرتبہ حضور کو ان سے پوچھنا پڑتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بعض صحابہ جن کی آوازیں اونچی تھی ان کی آنسو چلنا شروع ہو گئے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا مقام تھا. پھر اسی طریقے سے دوسرے مقام کے اوپر قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ بھی جو ہے وہ پارہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے
पारा नंबर 26 है और इसकी आयत नंबर है 8। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि फरमाया कि बेशक हमने भेजा आपको गवाह बनाकर, मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला, नज़ीरन और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। क्यों? कि फरमाया कि ताकि क्या करो तुम, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ताकि तुम उनकी मदद करो और उनकी खूब खूब ताज़ीम करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और पाकी बयान करो अल्लाह की सुबह और शाम। अब देखें इस आयत के अंदर ये भी सूरह 26वां पारा है और सूरत का नाम है सूरह अल-फतह, और सूरह अल-फतह की आयत नंबर 8 है और आयत नंबर 9 है। इसमें अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम बयान करता है कि हमने अपने महबूब को कायनात के लिए गवाह बनाकर भेजा, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, जहन्नम के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा, और इसलिए कि तुम उस महबूब पर ईमान लेकर आ जाओ और उस महबूब की खूब खूब ताज़ीम करो, तौकीर करो, इज़्ज़त करो। अब यहाँ भी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, तौकीर और इज़्ज़त का जो है वो हुक्म दे रहा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का मामूल और मोहब्बत का मंजर क्या था। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बारगाह का किस तरह अदब करते थे। जिस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना आए और मदीना के अंदर जब रियासत मदीना कायम हो गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ पहली दफ़ा उम्रे के लिए आप वहाँ से रवाना हुए। हुदैबिया के मकाम के ऊपर कुफार मक्का ने अपना सफ़ीर भेजा, और जो उन्होंने अपना सफ़ीर भेजा था उनका नाम था जो उर्वा बिन मसूद सकफ़ी, उनका नाम था, जो सफ़ीर कुफार की तरफ से जो हुदैबिया के मकाम पर। बाद में ये उर्वा जो थे ये मुसलमान हो गए थे और ये कुफार की तरफ से सफ़ीर बनकर आए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को अपनी तरफ से सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा था और अहले मक्का से कहा था कि हम उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा जो है हमारा कोई जंग का इरादा नहीं है। तो उन्होंने हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया। तो वो उर्वा बिन मसूद सकफ़ी कहते हैं कि जब वहाँ रुक गए तो कहते हैं कि मैं चूँकि कुफ़ार मक्का की तरफ से सफ़ीर बन के गया था, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि यार मैं देखता तो हूँ कि ये रसूलुल्लाह के जो सहाबा हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत करते हैं, ये उनकी ताज़ीम कैसे करते हैं, ये क्यों उनके लिए हिजरतें करने पर तैयार हो गए। इन्होंने उनके लिए मक्के के कारोबार छोड़ दिए, तजारत छोड़ दी, बाल बच्चा छोड़ दिया, औलाद छोड़ दी, ख़ानदान छोड़ दिया, बाल दौलत छोड़ दिया और अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे ये मौका मिला है, मैं बतौर सफ़ीर इस दुनिया के अंदर आया हूँ, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम करते हैं ये किस तरह करते हैं। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने चेक करना शुरू कर दिया। कहते हैं मैं पनाखियों से देख रहा था, ऐसे दाएं बाएं छुप कर देख रहा था, मैं देखूं जैसे कि रसूलुल्लाह के सहाबा नबी की ताज़ीम किस तरह करते हैं, नबी का अदब किस तरह करते हैं। वो उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने बड़े अजीब व गरीब मनाजर देखे। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मकाम पर सरकार जब कोई गुफ्तगू करते तो सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो जानू होकर दस्त बस्ता अपने सरों को झुकाकर सरकार की बारगाह में हमातन गोश होकर बैठते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई बात इरशाद फरमाते तो हर सहाबी ये सर के कानों से भी उनको सुनता था, दिल के कानों से भी सुनता था और अदब से उसकी निगाहें और सर झुका हुआ होता था। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा कि हुजूर जब बात करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। इसलिए मैं आप दोस्तों से ये कहता रहता हूँ कि जब किसी मस्जिद के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी मजलिस के अंदर दीन बयान हो रहा हो, रसूलुल्लाह की हदीसें बयान हो रही हों या कुरान की तफसीर बयान हो रही हो, तो बाद लोगों की आदत होती है कि वहाँ बैठकर भी वो क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, गुर लगी रहती है एक दूसरे के कान के अंदर। ये अदब के खिलाफ है। वो उर्वा बिन मसूद कहता है कि मैंने बारगाह मुस्तफ़ी में देखा कि हुजूर जब कोई कलाम करते तो सहाबा इकराम दो जानू होकर दस्त बस्ता होकर
سروں کو اس طرح جھکا کر بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنا ان کا ادب۔ پھر فرماتے کہ پھر میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام وضو کا ارادہ فرماتے تو صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے، کوئی صحابی وضو کا لوٹا اٹھا لیتا، کوئی کسی کی ان کی کوشش ہوتی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کریں۔ پھر کہتے کہ میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، وہ جو عروہ بن مسعود تھا وہ کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، ابھی تک حضور پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ صحابہ اکرام کی محبتوں کو اور صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کتنی محبت سے بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور وضو کرتے نا تو سب صحابہ آپ کے گرد حالہ لے کر بیٹھ جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگ کر گرنے والا جب وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنا نہ دیتے، نیچے اپنے ہاتھ رکھ لیتے۔ کیا کر لیتے؟ نیچے اپنے ہاتھ رکھ کے اور پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل لیتے، اپنے جسموں کے ساتھ مل لیتے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جس صحابی کا وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا نا، تو جس صحابی کا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کے ساتھ گیلا ہو جاتا، وہ اپنے ہاتھ کو صحابی کے ہاتھ کے ساتھ لگا کر اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ پھر کہتا ہے پھر میں نے وہ منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام ان کو کسی کام کا حکم دیتے تو ہر صحابی رسول 1400 صحابہ وہاں موجود تھے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام پہلے میں کر گزروں۔ کہتے پھر وہ جب واپس چلا گیا تو واپس جا کر اس نے کفار مکہ کو، قریش مکہ کو جمع کیا، ابو جہل کو جمع کیا، عتبہ کو جمع کیا، شیبہ کو جمع کیا، جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے نا ان کو جمع کیا گیا، بڑے بڑے کفار کو جو اس وقت حیات تھے ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد سرداران قریش سے اس عروہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے مجھے رسول اللہ کے پاس، محمد عربی کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اب رسول اللہ کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے یار، تینوں اسی سفیر بنا کے بھیجا، تو واپس آئے تو انہوں نے بولیاں بولتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے جو اپنے مظاہرے دیکھے ہیں وہاں محبت کے، اس نے پھر یہ سارا منظر بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور جب ان کو کوئی حکم دیتے تو وہ بالکل دوزانو ہو کر بادب بیٹھ کے ہماتن گوش ہو کر سرکار کی بات کو سنتے ہیں۔ میں جب ان کو جو ہے وہ کسی بات کی طرف جو ہے وہ حضور جب وضو کرتے تو وہ ان کے جسم کے ساتھ لگنے والا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ آپ کو لعاب آیا، تھوک مبارک آئی تو آپ نے تھوک دیا اور تھوک کر چلے گئے سرکار۔ پیچھے سے ایک صحابی آئے، وہ اس انتظار میں تھے، اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر اپنا ایک جگہ پر تھوکا ہے، تو انہوں نے کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر مل لیا۔ وہ عروہ بن مسعود جا کر کفار مکہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اب مشورہ دیتا ہوں کہ اب تم رسول اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اس لیے کہ جو صحابہ رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ صحابہ رسول اللہ کا خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ یہ محبت کا مظاہرہ، یہ کون گواہی دے رہا؟ پھر اس بات کا عروہ بن مسعود ثقفی پر اتنا اثر ہوا کہ بعد میں وہ بھی ایمان لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی تھی، اور ہر صحابی جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوتی تھی وہ اپنی ڈیوٹی پر اس طرح کام کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے سمجھتا تھا کہ اسے زندگی مل گئی ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو ان کی حضور نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جو اونٹ جس اونٹنی پر حضور سواری کرتے تھے اس کا نام قصوہ تھا، اور مختلف حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں کے نام تھے۔ تو حضور جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ جب حضور سواری کے لیے تیار ہوں تو وہ اس اونٹنی پر گجاوا رکھے، اس اونٹنی کو سیٹ کرے اور سرکار اس اونٹنی پر سوار ہوں۔ تو ایک سفر پر حضور گئے، رات راستے میں قیام کیا، تو وہ صحابی جو ہیں ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو ایک دن جو ہے وہ صبح جب سرکار اٹھے نا تو وہ سفر کے دوران ان صحابیوں پر، وہ جو صحابی تھے ان پر غسل فرض ہو گیا۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی، دائیں بائیں کہیں سے پانی ملے، ان کو پانی نہ ملے، تو انہوں نے ساتھ میں دوسرے صحابی سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سرکار اٹھ جائیں، میں غسل کے لیے جا رہا ہوں، اگر سرکار اٹھ جائیں تو تم ایسا کرنا کہ تم یہ کجاوا اونٹنی کے اوپر رکھ لینا اور سرکار کے لیے اونٹنی تیار کر دینا۔
تو وہ ان کو آنے میں دیری ہو گئی تو وہ صحابی جن کی ڈیوٹی گئے تھے انہوں نے اونٹنی پر کجاوا رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اونٹنی پر جیسے ہی بیٹھے نا سرکار نے فرمایا جو اونٹنی کا کجاوا لگتا ہے کہ کسی اور نے سٹ کیا ہے. تو اتنے میں وہ صحابی آ گئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم نے اونٹنی کا کجاوا کیوں نہیں سٹ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ایسی حالت میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگا سکوں. یہ تعظیم تھی, یہ ادب تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں. پھر ایک روایت کے مطابق آتا ہے الاصابہ کے اندر کہ دو صحابہ اکرام آ رہے تھے تو سامنے سے اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے. ایک صحابی درخت کے پیچھے چھپ گئے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا. اور جب حضور علیہ السلام گزر گئے تو اس صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی سامنے سے سرکار آ رہے تھے تو بڑا عجیب بندہ ہے, ان کو دیکھ کر درخت کے پیچھے ہو گیا, چھپ گیا, اور تو یہ تو موقع تھا حضور علیہ السلام کی دستبوسی کرنے کا. اور تو انہوں نے عرض کیا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں باوضو نہیں تھا, میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو میری غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ میں بے وضو سرکار سے مصافحہ کر سکوں. یہ صحابہ اکرام کی ادب, یہ ان کی تعظیم, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کیا کر کے بیان فرمایا ہے. دوستو اس کو پوری کائنات کے اندر جو ادب ہے. پھر اسی طریقے سے جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ آپ مکہ آ چکے ہیں تو اب آپ طواف کر لیں, عمرہ کر لیں. تو حضرت عثمان نے کہا جی میں تو عمرہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی کیا؟ آپ نے کہا کہ میرے کعبے کا جو کعبہ ہے وہ حدیبیہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا, اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ نہ کر لیں. میں رسول اللہ سے پہلے نہیں کر سکتا. تو یہ صحابہ اکرام کی تعظیم تھی, یہ توقیر تھی, یہ انہوں نے محبت کے معیارات قائم کیے تھے. دوستو اس کائنات کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو تو روح کے ساتھ, تصور کے ساتھ, سوچ کے ساتھ, تخیل کے ساتھ نبی پاک سے محبت قائم کریں, کیونکہ ان کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے, ان کا ادب میرے رب نے بتایا ہے, اور ان کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی